ناظرین، سوال کیا گیا ہے کہ کیا مردے قبر کے اندر سنتے ہیں یا نہیں، یعنی اگر ان کی قبروں کے اوپر کوئی جا کے فاتحہ پڑھے تو کیا وہ سنتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ تو چلیے اس کے بارے میں بھی مختلف علماء کرام سے جانتے ہیں کہ قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے وہ سن سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں وضاحت چاہتے ہیں مختلف علماء سے۔ سب سے پہلے ویڈیو سن لیں آپ۔ جب ہم قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، درود شریف وغیرہ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، تو مردہ محسوس کرتا ہے، سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا، تو جی ہاں، یہ صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ جب ہم مردے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری آمد کو بالکل محسوس کرتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اس مردے کے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے، جب وہ قبر پر آتا ہے تو مردہ اتنی ہی زیادہ انسیت محسوس کرتا ہے، جیسے قریبی دوست ہیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، اس کے اولاد ہے، اگر وہ آتے ہیں تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مردہ باقاعدہ سنتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کا ان سب کو سلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں۔ اگر نہ سنتے ہوں تو نہ سننے والے کو سلام کرنا یہ خلاف حکمت کہلائے گا۔ جیسے آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ قریب جا کے کہیں ابا جان السلام علیکم، تو گھر والے یقیناً کہیں گے کہ پاگل ہو گئے، ابا جان تو سو رہے ہیں، وہ تو سن نہیں رہے، تم سلام کر رہے ہو۔ تو خود سوچئے کہ جب ایک سونے والے شخص کو ہم سلام کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات کہلائے، تو اگر کوئی شخص مر جائے جو سونے والے سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے، اس کو سلام کرنا اگر وہ نہ سنے تو اور زیادہ خلاف حکمت ہونا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف سامنے جو قبر موجود ہے وہ، بلکہ تمام مردے سنتے ہیں، کیونکہ جمع کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر واحد ہے، قبور جمع ہے، اس کا مطلب ہے قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں بعطائے الہی وہ شخص کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم قبرستان پہ جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو میت کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ جی ہاں، مردے کو پتہ چلتا ہے، فاتحہ کا بھی پتہ چلتا ہے، کون آیا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، پہچانتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور یہ صحیح احادیث پاک سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کسی جو ہے وہ میت کی تدفین کی اور واپس جانے لگے لوگ، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردہ تمہارے نالین کی یعنی چپلوں کی آوازوں کو بھی سن رہا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مردے کے پاس سے گزرتا ہے، ایسے مردے کے پاس سے گزرتا ہے کہ جس کو وہ جانتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، تو وہ مردہ اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو پہچانتا بھی ہے کہ مجھے فلاں نے سلام کیا ہے، اگر جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے۔ اور اگر نہ جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، غزوہ بدر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا۔ اور دوسرے دن جب مقابلہ ہوا تو جہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے مرنے کی خبر دی تھی وہ اسی جگہ پر مرا پڑا تھا۔ پھر ان کے مردار جسموں کو جو ہے وہ گھسیٹ کر بدر کے کنویں کے اندر ڈالا گیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، مردوں سے جو مردے تھے، جو مر گئے تھے، جن کو گھسیٹ کر کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا، تو ان کے نام لیے کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پا لیا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا، یعنی جو عذاب کا وعدہ تھا کیا تمہیں مل گیا؟ میرے رب کریم نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ان سے مخاطب ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، یہ تو مر گئے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنتے ہیں، لیکن تم ان کا جواب نہیں سن سکتے۔ مردہ جواب بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب انسان نہیں سن سکتا، اس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق سنتی ہے۔ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، اللہ چاہے تو سنتے ہیں، اللہ چاہے تو نہیں سنتے۔ نہیں آپ نہیں سنوا سکتے نا، اللہ چاہے تو سنوا سکتے ہیں۔ آخر ہم جو سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اگر ان کو یہ سلام نہیں پہنچتا تو فائدہ کہنے کا کوئی آخر دیکھیں نا، آخر کوئی حکمت تو ہے نا۔ ہمیں یہ حکم تو نہیں ملا کہ پہاڑوں پر گزرو تو کہو السلام علیکم یا جبال، لیکن مردوں پہ گزرو تو حکم ہے کہ سلام کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اتنی لمبی جوڑی بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مردہ جو ہے اپنے دفن کرنے والوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں بھی سن رہا ہوں، یسمع قرع نعالہم، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن اس مسئلے میں جھگڑا نہ کیا، جو نہیں مانتے کوئی بات نہیں۔ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، لہذا یہ لوگ مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، اور یہ علماء دیوبند کا بھی متفقون علیہ عقیدہ نہیں ہے۔ مولانا شیم گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو کتنے بڑے عالم ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، ان سب کی تحقیق یہ ہے، اس پہ میں حوالے دوں گا تو بات لمبی ہوگی۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں نص سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں، عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں۔ یہ بھی ایک الزام خام ہمیں کھاتے میں ڈالا ہوا کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، اور پھر اس پہ طنز، بھائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہو؟ انک لا تسمع الموتى، قرآن کہہ رہے ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو سنا نہیں سکتے، اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے، ولا تهدي العميا۔ میرا یہ نظریہ ہے، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا، ان کے بہت سارے شاگردوں کا نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتی ہے، الا یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو اگر سنا دے تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا۔ آپ قبر پہ گئے، کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو سنا دی تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی قاعدہ کیا ہے کہ میت نہیں سنتی۔ لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ہم ان کو بھی کافر اور گمراہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے خود سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مردوں کی تو کان نہیں بچا، سنے گا کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مردوں کو سنا دیتا ہے، تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے، مردے کی طاقت کی دلیل نہیں ہے، اس میں شرک نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں کس کا نظریہ طاقتور، کس کا نظریہ کمزور، تو میری رائے یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ان کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے جو سننے کے قائل نہیں ہے، لیکن اس میں بعض علماء دوسری طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے کہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے، میری رائے ہے کہ نہیں سنتے۔ آ رہی ہے نہیں تو پولیس آ رہی ہے، پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر پولیس آ رہی ہے۔ تو میں المحند المفند کی بات کر رہا تھا، یہ دو نظریات محند المفند میں ایسے ہیں جن پر یہ لوگ مختلف علماء کرام سے مسئلے کی وضاحت جاننے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہوگی، تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔